نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا اے حبیب عذاب کا مذاق اڑانے والوں سے آپ فرما دیں کہ جاؤ اور زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا اور انہوں نے کفر و تکذیب کا کیا ثمرہ پایا۔ یہاں زمین سے مراد علماء فرماتے ہیں وہ زمین ہے کہ جہاں پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور اب تک وہاں ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو کے آثار آج بھی موجود ہیں، اور یہ سیر کا حکم جو دیا گیا یہ ترغیب کے لیے دیا گیا نہ کہ واجب اس کے لیے کہا گیا۔ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں سے اللہ کا خوف بندے کے دل میں پیدا ہو اس جگہ، اس عذاب والی جگہ پر جا کر دیکھنا بہتر ہے، کیونکہ ایک ہوتی ہے خبر کے مقابلے میں جب مشاہداتی چیز کا اثر کیونکہ زیادہ ہوتا ہے اور عذاب کی جگہ دیکھنے سے بندے کو ایک خوف پیدا ہوتا ہے، تو اسی طرح رحمت کی جگہ دیکھنے سے عبادت کی رغبت اور اللہ عز و جل کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ کی رحمت اللہ والوں کے دربار میں نازل ہوتی ہے، جہاں ان کے مزارات ہوتے ہیں تو بندہ وہاں جاتا ہے تو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برستی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جا کر سفر کر کر دیکھنا بہتر ہے تاکہ بندے کے اندر اطاعت اور شوق کا جذبہ پیدا ہو اور عذاب والی جگہ پر سیر کرے تاکہ وہاں جا کر دیکھے۔ جس طرح کہ اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آتا ہے تو بندہ وہ جا کر اس جگہ کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اگر میرا رب چاہے تو زمین کو صرف ایک حکم ہو جائے تو زمین کتنی بھی بلند و بالا عمارت ہو اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جس طرح کے یہ آتے رہتے ہیں زلزلے، اور پھر اس وقت لوگوں کی زبان پر کس طرح کلمہ ہوتا ہے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر، ورنہ بندہ کہاں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بلڈنگ سے تو نکل سکتا ہے لیکن زلزلہ جو آتا ہے تو وہ ہر ایک چیز کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بندے کو ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کی یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کے دل میں خوف کتاب پیدا ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمانی قوت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ باعث رحمت ہے، اور اس آیت سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے کہ جو صرف یہ ایک حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کو مطلق وہ ناجائز کہہ دیتے ہیں، اور اس کی دلیل میں یہ حدیث پاک وہ پیش کرتے ہیں۔ حدیث پاک صحیح ہے لیکن اس کے مفہوم کو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پہلے وہ حدیث پاک رکھتا ہوں۔ حدیث پاک یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 3 مسجدوں کے سوا کسی کی طرف کجاوے نہ باندھے جائیں۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ اس حدیث کا پھر علماء محدثین نے جو اس کا معنی لکھا وہ یہ لکھا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ان مسجدوں کے علاوہ اور مسجد کی طرف سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے ان 3 کا ثواب ہی زیادہ ہے، اور مسجدوں میں یہ نیت کر کے جانا کہ وہاں ثواب زیادہ ہے، تو یہ حدیث پاک اس لیے ممنوع کی گئی کہ ان 3 کے علاوہ اور مساجد کی طرف سفر کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں۔ لیکن فرماتے ہیں ان 3 کے علاوہ، کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000، تو فرمایا کہ ان کے علاوہ سب مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے ان 3 کے علاوہ۔ فرمایا کہ اگر حدیث کے یہ معنی کیے جائیں کہ ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا حرام ہے یا ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور سفر کرنا جائز نہیں، تو پھر تو یہ قرآن مجید کی آیت اور دیگر احادیث کے بھی خلاف ہوگی۔ وہ کس طرح کہ اس معنی کے حساب سے تو پھر کہیں کا بھی کوئی سفر
کسی مقصد کے لیے جائز نہیں ہوگا، مثلا جہاد کے لیے جانا، تبلیغ دین کے لیے جانا، طلب علم کے لیے جانا، تجارت کے لیے جانا، سیاحت کے لیے جانا وغیرہ کسی قسم کے لیے سفر جائز نہ ہوگا۔ اگر اس حدیث کو دلیل بنایا جائے یہ امت کے اجماع کے بھی خلاف ہو جائے گا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سفر کر کے اللہ کے محبوب بندوں کے مزارات پر جانا یہ ممنوع اور حرام نہیں ہے، بلکہ یہ جائز اور مستحسن ہے۔ لوگ یہ حدیث پڑھ کر لوگ مزارات پہ جانے کو روکتے ہیں، دیکھو اللہ نے منع کیا، ان تین کے علاوہ کسی کی طرف سفر کرنا یہ ناجائز ہے، تو وہ اپنی طرف سے یہ اس کو حدیث صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا مفہوم غلط پیش کر کے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ یہ تو قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہو جائے گا کہ جس میں فرمایا کہ محبوب ان سے کہو کہ یہ سیر کریں اور پھر دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب جب سیر ہی نہیں کرے گا تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ عذاب والی جگہ پر جا کر اس کے دل میں خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ وہ مزارات پہ جائے گا تو اس کے دل میں یہ آئے گا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے ساری زندگی نیک کام کیے، آج اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی جب یہ حیات تھے تو مخلوق ان کی طرف کھینچی چلی آتی تھی، آج یہ قبر میں چلے گئے تو بھی مخلوق یہاں پر آتی ہے، قرآن پڑھتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتی ہے کہ مالک ان کے وسیلے سے تو ہماری دعا قبول کر۔ تو یہ جب بندے کے دل میں وہ رحمت، پھر اللہ سے امید بندے کو، اگر یہ جائے گا نہیں تو وہ مایوس ہو جائے گا۔ تو یہ مزارات اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ بندے کو ایک امید نظر آتی ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کے صدقے میں میری پریشانی میری مشکل دور کر دے گا۔ تو یہ آیت کو بھی اور اس حدیث پاک کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تم فرماؤ کس کا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے؟ فرما دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، بے شک وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں۔ وہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہوا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں مزید فرمایا گیا اے حبیب آپ ان سے پوچھیں، یہ سارے مذاق اڑانے والے جو حضور کے دین کا مذاق اڑانے والے، میرے آقا کا مذاق اڑانے والے، ان سب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محبوب آپ ان سے یہ پوچھئے، کیا پوچھئے؟ ان سے پوچھو کہ جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو اولاً تو وہ خود ہی کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو قرآن کہتا ہے مانتے ہیں، اس کے معتقد ہیں۔ اگر محبوب یہ نہ کہیں تو آپ خود ہی فرما دیجئے کہ سب کا مالک اللہ ہے، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، اور اس جواب کی مخالفت یہ لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ بت جن کو یہ مشرکین پوچھتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، کسی چیز کے مالک ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ خود مملوک ہیں، یعنی دوسروں کے مملوک ہیں۔ جب آسمان و زمین کا مالک تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو حی ہو، جو قیوم ہو، جو ازلی ابدی قادر مطلق ہو، ہر شے پر جس کا تصرف ہو اور حکمران ہو، تمام چیزیں اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی ہوں، ایسا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ اس لیے تمام آسمانی زمینی کائنات کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی آیت میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لکھ لی ہے، یعنی اس نے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور معاذ اللہ وہ جھوٹ بولنا اس کے لیے محال ہے۔ اس نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے اور اس کی رحمت عام ہے، دینی ہو دنیاوی ہو، اپنی معرفت ہو توحید ہو، علم کی طرف ہدایت فرمانا، یہ سب اس کی رحمت میں داخل ہے۔ یوں ہی کفار کو مہلت دینا بھی اور سزا دینے میں جلدی نہ کرنا یہ بھی اس کی رحمت میں داخل ہے، کیونکہ وہ کافروں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ تاکہ کافر توبہ کر لیں، اور ان کو رجوع کا موقع دیتا ہے، فوراً ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کوئی یہ آیت سن کر
وہ گناہوں پر بے باک نہ ہو جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے، وہ سب سے بڑھ کر کریم ہے، اس کے رحم و کرم کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ چاہے تو عمر بھر کے گناہ پل بھر میں بخش دے، اس کی ساری خطائیں معاف کر دے، لیکن اس کی وسیع رحمت کو دیکھ کر بندے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ گناہوں پر بے باک ہو جائے اور اس کی نافرمانی اس کی نافرمانی کی پرواہ ہی نہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا خوبصورت ایک خلاصہ لکھا اسی ضمن میں کہ بندہ اللہ کی رحمت سے بے باک نہ ہو، اس کو بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا تو آپ کو بہت سارے معاشرے میں لوگ ایسے نظر آئیں گے کہ ان کا سب کو احاطہ کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اسی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں گناہگار مومن کو اس طرح دھوکے میں مبتلا ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہے، مجھے اس کے درگزر کی امید ہے۔ یہی معاشرے میں اسی طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ بڑا غور طلب یہ تھے اس گہرائی میں گھسنے والے، اور وہ گہرائی کیا نکال کے لائے سنیے۔ فرماتے ہیں گناہگار جو مومن ہوتا ہے وہ اس طرح اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ کیا دھوکہ دیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کریم ہے، مجھے اس کے عفو و درگزر کی امید ہے، پھر اس بات پر بھروسہ کر کے وہ اعمال سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت وسیع اور رحمت و کرم عام ہے، اس کی رحمت کے سمندر کے مقابلے میں بندے کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے۔ ہم توحید کو ماننے والے، ہم مومن ہیں اور ایمان کے وسیلے سے اس کی رحمت کے امیدوار ہے۔ بعض اوقات ان کے پاس اس امید کی دلیل یہ ہوتی ہے، اب دلیل بھی بتا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا نیک لوگ تھے اور ان کا درجہ بلند تھا، جیسے کئی لوگ اپنے نسب کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہیں، حالانکہ وہ خوف خدا، تقوی اور پرہیزگاری وغیرہ کے سلسلے میں اپنے آباء و اجداد کی سیرت کے خلاف چلتے ہیں، تو گویا ان کا گمان یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نزدیک اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ معزز ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا تو انتہائی درجے کے تقوی کے باوجود وہ خوف زدہ رہتے تھے، اور یہ لوگ انتہائی درجے کے فسق و فجور کے باوجود بے خوف رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اسی طرح شیطان اعلیٰ نسب والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے، یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم سید زادے اور بہت بڑے بڑے نسب والے، ان کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ اسی طرح شیطان اعلیٰ نسب والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمہارے آباء و اجداد سے محبت کی ہے لہٰذا وہ تم سے بھی محبت کرتا ہے، اس لیے تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اطاعت گزار کو پسند فرماتا ہے اور گناہ گار کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب جو بات کہتے ہیں وہ بڑی قابل غور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح گناہ گار بیٹے کو برا جاننے کی وجہ سے اس کے فرما بردار باپ کو برا نہیں جانتا، اسی طرح فرما بردار باپ کی اطاعت گزاری کی وجہ سے اس کے گناہ گار بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اگر محبت باپ سے بیٹے کی طرف چلی جاتی ہے تو قریب تھا کہ نفرت بھی سرایت کرتی، جبکہ حق یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، اور جس شخص کا یہ خیال ہو کہ وہ اپنے باپ کی پرہیزگاری کی وجہ سے نجات پالے گا تو وہ آدمی اس کی طرح ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ باپ کے کھانے سے وہ بھی سیر ہو جائے گا۔ کتنی زبردست مثال ہے، یعنی باپ کھا لے تو پھر بیٹے کو کیا کھانے کی ضرورت ہے؟ تو فرماتے ہیں باپ پیے تو بیٹا بھی سیراب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں باپ کے سیکھنے سے بیٹا خود بخود عالم ہو جائے گا۔ باپ کعبہ شریف میں پہنچ جائے تو اس کے پہنچنے سے وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا اور کعبہ شریف کو دیکھ لے گا۔ فرماتے ہیں یاد رکھو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنا ہر ایک کو لازم ہے، اس میں والد اپنے بیٹے کی طرف سے کفایت نہیں کرتا، اور اس کے برعکس بھی یہی حکم ہے۔ یعنی کتنے زبردست انداز میں سمجھا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے باپ داداؤں کی وجہ سے ہم بچے جائیں گے، سب کے لیے تقوی کو لازم ہے اختیار کرنا، اور یہی بات آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں بستا ہے،
اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ رات اور دن میں کائنات میں بسنے والی یا سکون حاصل کرنے والی ہر چیز یعنی تمام موجودات اسی کی ملک ہے، اور وہ سب کا خالق مالک اور رب ہے۔ آگے کل سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عبادت کی روح عطا فرما، ہمیں قرآن کی روح عطا فرما۔ اے رب کریم ہمیں عبادتوں کی لذتیں عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ایمان کامل نصیب فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے والا بنا دے، ہر چھوٹے بڑے گناہ ہمارے جو ہو گئے تو معاف کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور قرآن کی مولائی کریم جو پیغام ہے اس پیغام کے سائے میں ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو نور قرآن سے منور کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ۔